أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ماہ مبارک رمضان کے 25ویں دن کی دعا میں ہم پروردگار عالم سے 3 چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پہلی چیز، اللہم اجعلنی فیہ محبا لأولیائک، خدایا آج کے دن مجھے اپنے دوستوں کا دوست اور معادیا لأعدائک، اور اپنے دشمنوں کا دشمن قرار دے۔ اور تیسری چیز، مستنن بسنت خاتم انبیائک، اور مجھے آج کے دن حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا پیروکار قرار دے۔ یا عاصم قلوب النبیین، اے انبیاء کے دلوں اور قلوب کے محافظ پروردگار۔ تو پہلی چیز جو مانگ رہے ہیں وہ ہے اولیائک، یعنی اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوستوں کا دوست بنا دے، یعنی مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرے اولیاء اور تیرے جو دوست ہیں خدایا، ان کا دوست اور ان کا محب اور محبت کرنے والا بن جاؤں۔ تو یہ اولیاء خدا ہیں کون؟ سوال ہے کہ یہ اولیاء خدا کون ہیں؟ آئیے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا کہ اولیاء خدا کون ہیں۔ انس ابن مالک روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ قالوا یا رسول اللہ من اولیاء اللہ الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے رسول ہمیں یہ تو بتائیے کہ اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ وہ اولیاء کہ جن کو نہ خوف ہوتا ہے نہ ڈر ہوتا ہے۔ یہ اولیاء خدا کی صفت ہے کہ جو خدا کے اولیاء میں سے اور خدا کے دوستوں میں سے شمار ہو جاتا ہے، پھر اس پر خوف اور کوئی حزن و غم نہیں ہوتا، پھر وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ تو ایسے اولیاء کون ہیں؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا فقال الذین نظروا الی باطن الدنیا حین نظر الناس الی ظاہرها۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ وہ ہیں، یعنی کون؟ اولیاء خدا وہ ہیں کہ جب لوگ دنیا کے ظاہر پر دیکھتے ہیں، دنیا کے ظاہر پر نظر کرتے ہیں، تو ان کی نگاہ دنیا کے باطن پر ہوتی ہے۔ یعنی ایک دنیا کا ظاہر ہے، ایک دنیا کا باطن ہے۔ ظاہر کیا ہے؟ وہی ظاہر جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، بالکل بنا بصیرت کے، خالی بصارت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ دنیا اتنی خوبصورت ہے، اس میں یہ کھانا ہے، یہ فلاں چیزیں ہیں، یہ فلاں چیزیں ہیں۔ یہ دنیا کا ظاہر ہے کہ اس کو خالی ظاہر کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس کا باطن نہیں دیکھ رہا کہ یہ دنیا جلدی چلی جانے والی ہے، یہ دنیا فریب دینے والی ہے، یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے، یہ دنیا جلدی سے چلی جائے گی، اس کی مادیات اور اس کی جو لذتیں ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں اور بہت جلدی تمام ہو جائیں گی، پھر اس کا حساب دینا۔ یہ دنیا کا سب باطن ہے، یعنی انسان کے اس کا حساب و کتاب پہ نگاہ رکھنا یہ اس کا باطن ہے۔ تو اولیاء خدا کون ہیں؟ کہ وہ لوگ ہیں کہ جب دنیا ظاہر کو دیکھتے ہیں، جب لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں دنیا کی، تو وہ ظاہر کو نہیں دیکھتے، وہ اس کے باطن کو دیکھتے ہیں، یعنی اس کے پیچھے چھپے ہوئے اسرار کو دیکھتے ہیں دنیا کے، یعنی اصلی چہرے میں دیکھتے ہیں۔ پھر فرمایا آپ نے فَاهْتَمُّوا بِعَاجِلِهَا حِينَ اهْتَمَّ النَّاسُ بِعَاجِلِهَا۔ جو اولیاء خدا ہوتے ہیں کہ جب لوگ 2 دن کی دنیا کے لیے تلاش اور کوشش کرتے ہیں تو ان کی تلاش اور کوشش آخرت کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی یہ دنیا جانتے ہیں کہ یہ دنیا زیادہ رہنے والی نہیں ہے، یہ 2 دن کی ہے، تو وہ اس 2 دن کی دنیا کے لیے تلاش اور کوشش نہیں کرتے۔ بھائی جب انسان کو معلوم ہے کیا، جب انسان سفر پہ جاتا ہے یا کسی ہوٹل میں رکتا ہے تو وہ کبھی ہوٹل کو اپنا نہیں سمجھتا اور نہ ہی وہاں کے لیے انتظام کرتا ہے، مثلا بہت رہنے کا انتظام کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں ہوٹل میں آیا ہوں، مسافر ہوں، سفر پہ ہوں، 4 دن بعد یہاں سے چلا جاؤں گا، تو نہ ہی وہ ہوٹل کو اپنا سمجھتا ہے، نہ ہی وہاں پر کچھ انتظام کرتا ہے۔ تو یہی
دنیا ہے، دنیا بھی اسی طریقے سے ہے، یہ امتحان گاہ اور جلدی گزر جانے والی ہے، یہاں پر جو ہے وہ مسافر ہے ہر انسان، اس کو اسی لیے دنیا کو کیا کہا گیا؟ دار الفنا، فنا ہو جانے والا گھر۔ لیکن آخرت کو کیا کہا گیا؟ دار القرار، دار البقا، ہمیشہ رہنے والا گھر۔ تو یہ اولیاء خدا یہی ہیں، یہ دنیا کے لیے اہتمام نہیں کرتے، یہ کرتے ہیں آخرت کے لیے اہتمام۔ جب دنیا کے لوگ دنیا کے لیے اہتمام کرتے ہیں، اس کے لیے سعی اور کوشش کرتے ہیں، ساری محنتیں صرف دنیا کے لیے کرتے ہیں، تو یہ اولیاء خدا دنیا کے لیے نہیں کرتے، بلکہ یہ آخرت کے لیے، ہمیشہ رہنے والے گھر کے لیے تلاش اور کوشش کرتے ہیں۔ یہ دوسری صفت۔ پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا فَأَمَاتُوا مِنْهَا مَا خَشَوْا أَنْ يَمِيتَهُمْ، کہ اولیاء خدا وہ لوگ ہیں کہ یہ دنیا کو مار دیتے ہیں اس لیے کہ ان کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں دنیا ان کو نہ مار دے، یعنی اس سے پہلے کہ دنیا ان پر غالب آ جائے، یہ دنیا پر غالب آ جاتے ہیں۔ یعنی دنیا کو مار دیتے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی دنیا پر غالب آ جاتے ہیں۔ اب دنیا ان کے کنٹرول میں ہے، دنیا یہ ان کی خواہشات دنیا پر حاوی نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا پر حاوی ہے، دنیا ان کی خواہشات پر حاوی نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے۔ پھر آگے فرمایا وَتَرَكُوا مِنْهَا مَا عَلِمُوا، وَتَرَكُوا مِنْهَا مَا عَلِمُوا أَنْ سَيَتْرُكُهُمْ، اور یہ لوگ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ اس سے جلدی ہی دنیا ہم کو چھوڑ دے گی۔ جب معلوم ہے کہ دنیا ہم کو چھوڑ دے گی تو ہم دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک حدیث پیغمبر اسلام، حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ارشاد فرمایا موتو قبل ان تموتو، کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو وہ دنیا سے، اس کی لذتوں سے اور دنیا میں رہنے والی ہر چیز سے اس کا ہاتھ یعنی کم ہو جاتا ہے، یعنی پھر وہ دنیا میں نہیں رہتا۔ یہی تو ہے نا، دنیا جب مر جاتا ہے انسان تو وہ دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے وہ۔ تو جب انسان دنیا سے تعلق رکھتا ہے، بہرحال جو جتنا تعلق رکھے گا، جب اس کو چھوڑے گا تو اس کو دکھ بھی اتنا ہوگا، کیونکہ ایک حدیث ہے امام صادق علیہ السلام کے، آپ نے ارشاد فرمایا من کثر اشتباکہ بالدنیا کان اشد لحسرتها عند فراقها، کہ جو شخص بھی دنیا سے جتنا دل لگائے گا تو اس کو چھوڑتے وقت اس کو اتنا ہی افسوس ہوگا۔ تو پیغمبر اسلام یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ مر جاؤ، یعنی تمہیں موت کا دکھ بہت کم ہوگا یا موت کا دکھ ہی نہیں ہوگا۔ کب؟ کہ جب تم دنیا میں رہتے ہوئے مر جاؤ گے، یعنی اس سے پہلے کہ تم کو موت آئے اور دنیا سے لا تعلق کر دے تم کو، تم خود ہی دنیا کی نعمتوں سے اور دنیا کی لذتوں سے لا تعلق ہو جاؤ۔ جب آہستہ آہستہ انسان دنیا سے کٹنے لگے گا، آہستہ آہستہ انسان آخرت کی فکر کرنے لگتا ہے، جب آہستہ آہستہ انسان دنیا کی لذتوں کو کنار کر کے اور عبادت، اللہ کی عبادت اور آخرت کو سنوارنے میں لگ جاتا ہے، تو خود بخود دنیا کی لذتیں ختم ہونے لگتی ہے۔ یعنی جب جو کام موت آ کر اس کو الگ کرے گی، وہ خود ہی پہلے دنیا سے الگ ہو جاتا ہے۔ تو جب موت آتی ہے تو وہ بڑے اطمینان کی حالت میں موت سے ڈرتا نہیں ہے، پھر قبول کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ اللہ سے ملاقات، اور اب اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ مومن کے لیے تو جنت ہے ہی نہیں، یہ تو کافر کے لیے جنت ہے۔ تو یہی فرما رہے موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تم کو موت آ جائے، یعنی اس سے پہلے کہ موت آ کر تم کو دنیا سے الگ کرے، تم خود ہی اپنی خواہشات کو دنیا سے کم کر دو، زیادہ اس میں غرق نہ ہو۔ دو چیزیں ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو آخرت کو کمانے کے لیے دنیا یوز کرتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف دنیا کو ہی حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ دنیا کو انسان ذریعہ بنائے آخرت کو حاصل کرنے کا، کیونکہ کہا گیا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیتی ہے کیا مطلب؟ یعنی جو تم اس دنیا میں بوؤ گے آخرت میں وہی کاٹو گے۔ انسان اسی دنیا میں رہ کر اپنی آخرت بناتا ہے۔ تو مطلب یہی ہے کہنے کا کہ تم اس دنیا کو طریق بناؤ، اس دنیا کو ایسے جیو کہ تمہاری آخرت بنے۔ اگر انسان اس نگاہ سے دنیا کو دیکھے گا، انسان اس لیے کمائے گا تاکہ میں اس سے کمانے کے بعد جو روٹی کھاؤں، اس روٹی سے جو مجھے انرجی ملے وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو، وہ عبادت میں خرچ ہو، وہ کسی کی مدد میں خرچ ہو۔ تو یہی تو ہے آخرت کا، وہاں پر آخرت بننا۔ انسان حلال روزی کمائے، اپنے اہل و عیال کو کھلائے اور اس کو انفاق کرے،
خرچ کرے تو یہی دنیا ہے جو ذریعہ بن رہی ہے آخرت کا۔ تو مطلب یہ ہے موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تم کو موت آ جائے، یعنی لا تعلق دنیا سے ہونے سے پہلے خود دنیا سے لا تعلق ہو جاؤ۔ یہ دوسری حدیث ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے اپنا حساب کر لو، یعنی اس سے پہلے کہ موت آئے اور پھر تم حساب و کتاب ہو، تم اس دنیا میں اپنا حساب کر لو۔ اور انسان اپنا حساب اس دنیا میں کر لے، یہ آسان ہے، اس سے زیادہ سخت ہے کہ فرشتے اور اللہ کے یہاں اس کا حساب ہو۔ انسان اسی دنیا میں حساب کر لے، میں جب سے بالغ ہوا کتنی نمازیں مجھ سے چھوٹی، کتنے لوگوں کا حق میری گردن پر ہے جو میں نے ادا نہیں کیا، کتنے روزے میں نے چھوڑے ہیں، کون سا کام ہے جو میں نے نہیں کیا۔ یعنی انسان بیٹھ کے اپنی زندگی کا محاسبہ کرے۔ اور مومن کی علامت ہے کہ امام نے فرمایا کہ مومن رات کو سونے سے پہلے اپنے پورے دن کا حساب کرتا ہے۔ یہ عقلی بھی بات ہے، ایک انسان جو پورے دن کماتا ہے لاسٹ میں بیٹھ کر جب دن کا آخری رات کو جانے لگتا ہے تو جانے سے پہلے حساب کرتا ہے کہ میں نے آج کتنا کمایا، کیا میں نے جو ہے وہ کتنا کمایا ہے اور کتنا مجھے نقصان ہوا، یعنی ساری چیزوں کا حساب کرتا ہے، آج دن میں کیا کیا ہوا۔ تو انسان اس دنیا میں آیا ہے، اس کا حساب کتاب دینا ہے، تو ہر رات کو سونے سے پہلے اپنا حساب کر کے سوئے کہ آج میں نے کیا کیا، آج میں نے اللہ کی عبادت کی، آج میں نے کسی کا حق تو ضائع نہیں کیا، آج میں نے گناہ تو نہیں کیا۔ اس لیے امام نے کہا کہ تم سونے سے پہلے اپنا حساب کرو، اگر دیکھو کہ گناہ کیا ہے آج تو کیا کرو، استغفار کرو، اللہ سے توبہ مانگو، اللہ سے استغفار کرو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور اگر دیکھو کہ آج میں نے اچھائی کی، آج میں نے نیک کام کیا تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے توفیق دی، اپنا حساب کر کے پھر سو۔ تو حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ یہ آسان ہے کہ انسان اسی دنیا میں اپنا حساب کر لے۔ تو یہ دنیا اولیاء خدا کی کیا صفت ہے، ترکوا منہا ما علموا ان سیترکہم، وہ لوگ جو ہیں وہ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ دنیا ہم کو چھوڑ دے گی۔ فما عرض لهم منها عارض الا رفضوه، اور اس سے پہلے کہ دنیا ان پر عارض ہو، دنیا ان پر غالب آئے، وہ دنیا پر غالب آ جاتے ہیں۔ ولا خادعهم من رفعتها خادع الا وضعوه، اور دنیا کے نشیب و فراز اور اس کے اتار چڑھاؤ اور اس کی چمک دھمک ان کو فریب نہیں دیتے جو اولیاء خدا ہوتے ہیں۔ وہ دنیا کے بہکاوے میں اور دنیا کے ظاہری مصنوعی چیزوں کو دیکھ کے پھر پیغمبر اسلام نے آگے ارشاد فرمایا خلقت الدنیا عندهم فما یجددونها، کہ دنیا ان کے نزدیک جو ہے وہ پرانی ہے تو وہ اس کو نیا بنانے کی فکر میں نہیں رہتے۔ وَخَرَبَتْ بَيْنَهُمْ فَمَا يَعْمُرُونَهَا، اور دنیا ان کے نزدیک جو ہے اولیاء خدا کے نزدیک ایک خرابہ ہے، یعنی ایک ویران جگہ ہے، تو فَلَا يَعْمُرُونَهَا، تو وہ اس کو آباد کرنے کی فکر میں نہیں رہتے۔ انسان جہاں کوئی خرابہ ویران جگہ کو آباد نہیں کرتا، انسان ایسی جگہ جاتا ہے جو آباد ہو، وہاں پر رہے جا کے۔ تو پھر کہتے ہیں وَمَاتَتْ فِي صُدُورِهِمْ فما يحبونها، کہ دنیا ان کے دلوں میں مر گئی ہے تو پس وہ اس سے محبت نہیں کرتے۔ پھر کیا کرتے، بل یہدمونها، بلکہ وہ دنیا کو گرا دیتے ہیں، دنیا کو منہدم کر دیتے ہیں۔ فیبیون بها آخرتهم، اور اس دنیا کو ویران کر کے اس پر اپنی آخرت کا ایک گھر بناتے ہیں۔ یعنی یہ اس کی تفسیر ہے کہ دنیا مزرعہ آخرت ہے، آخرت کی کھیتی ہے، یعنی اسی دنیا میں رہ کر اپنی آخرت بناتے ہیں۔ وَيَبِيعُونَهَا فَيَشْتَرُونَ بِهَا مَا بَقِيَ لَهُمْ، اور اس دنیا کو بیچ کر آخرت میں ہمیشہ رہنے والا گھر خریدتے ہیں۔ نَظَرُوا إِلَىٰ أَهْلِهَا سَرْعَىٰ قَدْ حَلَّتْ بِهِمُ الْمَثُلَاتِ، اور جب یہ اولیاء خدا کس کو دیکھتے ہیں، دنیا پرست لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو دنیا میں غرق ہیں، تو گویا وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ زمین پر پڑے ہوئے ہیں اور عذاب الہی میں گرفتار ہیں۔ فما یرون امانا دون ما یرجون، پس وہ کوئی دنیا سے امان نہیں دیکھتے، دنیا میں کوئی امان نہیں دیکھتے، اور فقط خدا اور آخرت سے دل لگاتے ہیں۔ لا خوفا دون یحذرون، اور بس اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ ہے عزیزو اولیاء خدا کے صفات، کہ وہ دنیا کو بہت کوچک سمجھتے ہیں، دنیا کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں۔ اور عزیزو دنیا کو زود گزر انسان کو سمجھنا چاہیے، دنیا ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے، دنیا کی بہت مذمت کی گئی ہے، اس لحاظ سے کہ انسان دنیا میں غرق نہ ہو، تاکہ اللہ کی وہ جگہ کہ جو اس نے دار القرار
آخرت کو بنایا ہے ہمیشہ رہنے والا، مومنوں کا جو جگہ ہے اس کی طرف لوٹنے کے لیے، پلٹنے کے لیے زیادہ آخرت توش راہ اختیار کرے۔ میں آخر میں ایک مولا کائنات علی علیہ السلام کا ایک حکمت جو نہج البلاغہ میں 130 نمبر کی ہے کہ جب آپ صفین سے پلٹے اور کوفے سے باہر ایک قبرستان آپ نے دیکھا، تو آپ نے قبرستان دیکھنے کے بعد جو ارشاد فرمایا اس کو نقل کر کے تمام کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المقرفہ والقبور المظلمہ واہل التربت یا اہل الغربہ یا اہل الوحدہ یا اہل الوحشہ انتم لنا فرتن سابق۔ امام نے قبرستان پر جب نگاہ پڑی تو قبروں کو دیکھ کر فرمایا اے وحشت زدہ گھروں، اے اجڑے مکانوں، اے اندھیری قبروں میں رہنے والوں، اے خاک نشینوں، اے عالم غربت کے ساکنوں، اے تنہائی اور الجھن میں بسر کرنے والوں، تم ہم سے تیز اس دنیا سے چلے گئے اور اب ہم تمہارے نقش قدم پر چل کر تم سے ملنا چاہ رہے ہیں، یعنی ہم تم سے مل جائیں گے۔ امت دور ہو فقط سکنت، اے قبروں میں رہنے والوں جو تم گھر چھوڑ کر گئے تھے اب ان میں اور کوئی رہ رہا ہے۔ وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، اور جو جن پر تم فخر کیا کرتے تھے، جو تمہاری نکاح میں تھی، اب وہ کسی اور کے نکاح میں ہے، کیونکہ جب انسان مر گیا تو وہ کسی اور کے نکاح میں چلی گئی۔ وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، اور جو تم مال چھوڑ کر گئے تھے وہ تو تمہارے ورثہ میں تقسیم ہو گیا۔ هَذَا خَبَرُ مَا عِندَنَا فَمَا خَبَرُ مَا عِندَكُمْ، یہ جو مولا نے بیان کیا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے نزدیک تو یہ خبر ہے، ہمارے پاس یہ خبر ہے، تم بتاؤ تمہارے پاس کیا خبر ہے۔ تو جب امام نے یہ کہا اس کے بعد اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور امام نے ایک جملہ فرمایا کہ اما لو اذن لهم فی الکلام لاخبروکم، اگر انہیں بات کرنے کی اجازت دی جاتی، کیونکہ اب تو یہ قبروں میں بات نہیں کر سکتے، اگر یہ بات کرتے تو ایک جملہ کہتے ان خیر الزاد التقوی، کہ بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے، یعنی جو وہاں پر سب سے زیادہ کام آنے والا ہے وہ یہی تقوی ہے۔ تقوی الہی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ نے جن باتوں کو حکم دیا ہے ان کو انجام دو اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جاؤ، یہی آخرت کا سب سے بہترین توشہ اور سامان راہ ہے۔ ورنہ انسان جب اس دنیا سے اس کا ہاتھ کم ہو جائے گا اور دیکھے گا کہ میں نے تم وہاں کے لیے کچھ بھی انجام نہیں دیا تو پھر حسرت کھائے گا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہی آج کے دن اپنے ان اولیاء خدا جو ہیں ان سے محبت اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کی، اور آخر میں جو دعا ہے وہ ہے پیغمبر اسلام کی سنت پر چلنے کی۔ یہی پیغمبر اسلام کی سنت ہے، آپ کی سنت جو آپ نے بتایا کہ دنیا سے کنارہ کش ہو جاؤ، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور اخلاق میں پیغمبر اسلام کی 2 صفت بیان کر کے میں ختم دعا، پہلی صفت آپ کی یہ تھی کہ رحماء بینہم، کہ اپنوں کے درمیان مہربان رہتے تھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی مومنین کے درمیان رحیم مہربان، لیکن سختی اور غصہ کس پہ ہوتا تھا؟ اشد علی الکفار، کفار پر آپ سختی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ یہ پیغمبر اسلام کی سیرت سے ایک سیرت ہے کہ اپنے بھائیوں میں، مومن بندوں میں، اپنے برادران ایمانی میں، مسلمان بھائیوں میں انسان کیا بن کر رہے؟ رحیم اور مہربان بن کر رہے، اور یہ جو غصہ ہے یہ دشمنوں پر دکھائے، کفار پر دکھائے، یعنی اپنوں کے درمیان انسان سازگاری کرے، اپنوں کے درمیان صلح و آشتی سے رہے، نہ یہ کہ اپنوں پر غصہ دکھائے اور دوسروں سے ڈرے، الٹا نہ ہو۔ سیرت پیغمبر اسلام یہ ہے کہ اپنوں میں مہربان رہو اور دشمنوں پر، اپنے اللہ کے دشمنوں پر سختی دکھاؤ۔ یا عاصم قلوب النبیین، اے انبیاء کے دلوں کے محافظ۔ آئیے مل کر 25ویں دن کی دعا کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم اجعلنی فیہ محبا لأولیائک ومعادیا لأعدائک، مستنا بسنت خاتم انبیائک یا عاصم قلوب النبیین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم